الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ولا يحسبن الذين، اور ہرگز گمان نہ کرے، الذین وہ لوگ، یبخلون جنہوں نے بخل کیا، بما آتاہم اللہ اس چیز میں، اس مال میں جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، من فضلہ اللہ اپنے فضل سے، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ وہ ان کے لیے بخل جو ہے بہتر ہے، ان کے لیے خیر ہے، بلکہ هُوَ شَرٌ لَهُمْ ان کے لیے بہت برا ہے، بہت شر والا ہے. سَيُطَبِّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ان قریب توق بنا کر پہنا دیا جائے گا، ما بخلوا به یوم القیامہ جو یہ بخل کرتے تھے قیامت کے دن ان کے گلوں میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے زمین اور آسمان. واللہ بما تعملون خبیر اللہ رب العالمین خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں جانوں کو قربان کرنے کی خوب ترغیب دلائی ہے. اب اس آیات مبارکہ میں رب تعالیٰ مال کو قربان کرنے میں اللہ رب العالمین کی راہ میں ترغیب دلا رہے ہیں. فرمایا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ اللہ رب العالمین نے جو اپنے فضل سے تم لوگوں کو مال دیا ہے، وہ مال جو اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ نہیں کرتے، آپ کہہ رہے کہ ہمارا مال بڑھ رہا ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، یہ ہمارے لیے خیر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، یہ تمہارے لیے بہت برا ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ غنی وانتم الفقراء. اے لوگو، اللہ رب العالمین تم لوگ کو بلاتا ہے کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرو. فمنکم من یبخل پس تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مال خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں. وَإِيَسْتَبْدَلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے، پھر اللہ رب العالمین تمہیں رسوا کرے گا، تمہیں برباد کرے گا، پھر ایسی قوموں کو لے آئے گا جو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کریں گی، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گی. واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ رب العالمین غنی ہے اور تم لوگ فقیر ہو. فرمایا: وما کان اللہ بما آتاہم اللہ من فضلہ سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ یہ جو تم بخل کرتے ہو تو یہ بخل تمہارا قیامت کے دن سانپوں کی شکل میں توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا. جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص کو رب تعالیٰ نے مال دیا، پھر اس نے مال ہونے کے باوجود اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایک سانپ جو اس کے گلے میں ڈال دے گا توق بنا کر، جس کی آنکھوں پر سیاہ نقطے ہوں گے، وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگے گا اور یہ آگے بھاگے گا. جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں روز قیامت کا دن ہوگا جس شخص کو رب نے مال دیا تھا وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا. قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک بہت بڑا سانپ اس کے جو اس کا مال ہوگا اس مال کو سانپ بنا کر اس کے پیچھے لگائے گا اور وہ آگے بھاگے گا. وہ سانپ اس کے پیچھے بھاگتا چلا جائے گا اور وہ جب دیکھے گا اب اس سے جان نہیں چھوٹتی، وہ اپنا ہاتھ اس سانپ کے منہ کے اندر دے گا، اس کا ہاتھ وہ سانپ اس طریقے سے چبا جائے گا جیسے اونٹ چبا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیات کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اے لوگو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ یہ جو زمین اور آسمان کی ملکیت ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے. یہ جو ملکیت رب تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو دی ہے یہ عارضی ملکیت ہے، ان قریب یہ ملکیت ختم ہو جانے والی ہے، چھن جانے والی ہے. اور اللہ رب العالمین کی جو ملکیت ہے
وہ ہمیشہ والی ملکیت ہے. یہ زمین آسمان ختم بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی رب تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں. یہ جنت، یہ انسان، سارے کے سارے یہ دنیا کی نعمتیں رب تعالیٰ کے خزانے ہیں. اور اصل ان خزانوں کا جو مالک ہے وہ میرا رب ہے. واللہ یؤتی من فضلہ من یشاء. اللہ رب العالمین جسے چاہے، یہ اللہ کا فضل ہے، جتنا چاہے دے دے، جتنا چاہے عطا کر دے. تو یہاں اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ظلم سے بچو. ظلم قیامت کے دن کئی اندھیروں میں ہوگا. الظلم ظلمات فیہ یوم القیامہ. اور مال کو خرچ کرو، بخیلی سے بچو. اور بخیلی جو ہے، تم سے پہلے جتنی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان قوموں کے ہلاک ہونے کا سبب لگ بھگ بخیلی تھا. تم بخیلی سے بچو اور ظلم سے بچو. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.